یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پیارے جو کلمات اللہ تعالیٰ کو ہیں وہ کون سے کلمات ہیں؟ چنانچہ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رواه مسلم، حدیث نمبر 2137. کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے محبوب 4 کلمات ہیں، جن کلمات کو بھی تو شروع میں لائے کوئی حرج نہیں، یعنی ان کے آگے پیچھے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور وہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نمبر 2، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بحب الکلام الی اللہ، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، فقال ان حب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، رواہ مسلم، حدیث نمبر 2731. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب کلام نہ بتاؤں؟ تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ. اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی غالباً حدیث ہے، کہ جو شخص 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. نمبر 3، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب کلمات کون سے تھے؟ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، رواہ مسلم، حدیث نمبر 2695. کہ مجھے یہ کلمات کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا سے زیادہ مجھے یہ کلمات جو ہیں یہ پسند ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نمبر 4، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ. سبحان اللہ، سنن ترمذی، حدیث نمبر 3460. نمبر 5، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیں اور انہیں بتائے کہ جنت جو ہے وہ پاک مٹی والی ہے اور میٹھے پانی والی ہے، اور اس کی زمین ہموار یعنی چٹیل میدان ہے جس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے پودے لگتے ہیں. سبحان اللہ، سنن ترمذی 3462. اس لیے میرے بھائیو اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے پودے ہوں جب وہ جنت میں داخل ہو تو یہ کلمات پڑھتے رہنا چاہیے. نمبر 6، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مالدار لوگ اجر و ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے، ہماری طرح وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح وہ بھی روزے رکھتے ہیں، مگر اپنے زائد مال سے، جو ان کے پاس زیادہ مال ہے، اس سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، یعنی امیر ہیں، نماز تو ہمارے ہم بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے نکل گئے اجر و ثواب میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی جس کا تم صدقہ کرو؟ بے شک ہر سبحان اللہ سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بیوی سے جماع کرنے میں بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے. لوگوں نے کہا یعنی حیران ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے نا بیوی سے
جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تب بھی اس میں اس کے لیے اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو حرام جگہ پہ استعمال کر لیتا ہے تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوتا؟ اور اگر اسی طرح وہ حلال جگہ استعمال کرنے سے اس کو جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 1006، آخری حدیث، اور یہ بخاری کی آخری حدیث ہے بھائیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری حدیث نمبر 6406، مسلم 2694 کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی انسان بہت ہی آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رحمان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھتے رہنا چاہیے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، جنت میں درخت بھی لگ جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ان جو کلمات ہیں، ان کلمات پر غور بھی کریں، ان کے معنی بھی آنے چاہیے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ایک اور بات آخر میں بتاتا چلوں، ان کلمات پڑھنے کا فائدہ اسی کو ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہے۔ اللہ نے کہہ رہا اگر شرک ہے تو پھر معاف کیجئے، کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کو سورۃ انعام کی آیت نمبر 83 سے 88 میں مخاطب کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے، یہ ابراہیم علیہ السلام اور یہ نوح علیہ السلام اور یہ اسماعیل علیہ السلام، تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے عظیم گناہ سے بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔